السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہمیں اپنی ماں کے گود میں کلمہ نصیب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر اللہ پاک نے بہت سارے احکامات فرض کر دیے اور یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر ہم دنیا میں جائیں گے اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور 18,000 کم و بیش مخلوقات کا سردار اور شہزادہ بنا کر بھیجا۔ ساری مخلوقات کا رزق اللہ پاک نے انسان کے واسطے سب کو کھلایا پلایا، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور کھلاتے پلاتے رہیں گے۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی ہیں ان سب کو رزق اللہ پاک دیتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور وہی دے گا اور دیتا رہے گا۔ انسان کو اللہ پاک نے صرف ایک چیز کے لیے بنایا ہے کہ آپ میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور رزق کے لیے پریشان نہ ہو۔ اللہ پاک جو بھی چیز بناتا ہے اس کا بندوبست، اس کی اکوموڈیشن، اس کی رہن سہن، اس کے کھانے پینے کا بندوبست پہلے ہی کر دیتا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ پاک نے یہ وعدہ دیا کہ تیرے رزق کا بندوبست اللہ نے کر دیا ہے، میں نے کر دیا ہے، صرف تجھے میں عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہوں تاکہ تم بھی اچھے کام کرو اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کرو، ہدایت کرو اور اس کو سمجھاؤ، اور میری طرف سب کو بلاؤ کہ پالنے والا ایک اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک اللہ ہے، موت دینے والا ایک اللہ ہے، دونوں جہانوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ اس طرف ایک دوسرے کو بلاؤ اور سب کو بتاؤ کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کی نورانی طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا ہے، اور اگر اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی ناکامی ہے، اس کا یقین میرے آپ کے بلکہ پوری انسان ذات کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کا وجود اپنے ارادے سے کیا، کوئی مزدور نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی وزیر مشیر نہیں، کوئی نقشہ وغیرہ پہلے نہیں بنا۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اپنے ارادے سے، اور اللہ پاک ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ارادہ ہی وجود کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا مالک اور اس کائنات کا پالنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ 18,000 مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق نہ مزدوری کرتی ہے، نہ جہاز اڑاتی ہے، نہ کوئی پلاننگ کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جو اپنی رزق، اپنی روزی خود کمانے کے چکر میں ہے
کہ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے، اگر میں نہیں کماؤں گا تو گاڑی بنگلہ کیسے لوں گا، اگر میں نے پیسے مال جمع نہیں کیے تو میں ترقی کیسے کروں گا۔ اس نفسا نفسی ماحول میں، اس نفسا نفسی سوچ اور مگر میں انسان اپنی زندگی، اپنی شہزادے والی زندگی، اللہ پاک کی امانت زندگی کو ایسے ہی خارج اور ضائع کر دیتا ہے، تاکہ اوپر سے موت آ جاتی ہے اور پھر قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہی اللہ کا وعدہ برقرار اور سچا ہوتا ہے، پھر قبروں سے اٹھاتا ہے، پھر پوچھتا ہے تو بتاؤ اے انسانو، اے بندو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں زندگی دیتا ہوں، موت بھی میں ہی دیتا ہوں، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کروں گا، پھر حساب کتاب لوں گا، پھر جنت دوزخ کا وعدہ ہے، پھر نیکوں کو جنت میں ڈالوں گا اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ بتاؤ آج میرا وعدہ کیسا رہا؟ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا ارادہ سچا ہے، اور اللہ کی ہر ایک چیز سچی ہے۔ انسان غلط فہمی میں ہے کہ زندگی اللہ کی امانت نہیں، بس جیسے اس کو ملی ہے وہ جیسے چاہے وہ گزارے گا۔ انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ جوانی اس کو ہمیشہ کے لیے رہے گی، بوڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ اس کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جانا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہونا ہے، پھر قیامت کے دن پھر اس ریز و ریزوں کو اللہ پاک جوڑوں کر کے ملا کر پھر کھڑا کریں گے، پھر حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں بلایا جائے گا۔ پھر نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے پہ قائم اور دائم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، چند دن کی زندگی میں اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کو اپنا دوست بنانا ہے، اللہ پاک کو منانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر چل کر دنیا جہان کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اللہ کے نبی کے طور طریقوں پہ ہے، جیسے اس نے زندگی گزاری۔ اگر ہم مسلمان، پورے عالم انسان جتنے بھی اس دھرتی پر ہیں، اگر وہ ہمارے نبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں پر چلیں گے تو دونوں جہانوں کی کامیابی، اگر نہیں چلیں گے تو دونوں جہانوں کی ناکامی، اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا خوار ہوں گے۔ جیسے آج پوری دنیا میں انسان، خاص طور پر مسلمان، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپنانے کی وجہ سے، ان کی دوری کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا مقصد نہیں سمجھتے، اس لیے ساری دنیا میں مسلمان مایوس ہیں، تباہی کے کنارے پر ہیں، تکلیف میں ہیں، زلزلوں کے زد میں ہیں، بیماریوں کے زد میں ہیں، کورٹ کیسز کے زد میں ہیں، امیری اور غریبی کے اس ماحول میں اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ جتنا بھی کماؤ، جتنا بھی مال بنانے کے چکر میں آج کا مسلمان لگا پڑا ہے، اتنا ہی روز بروز مشکلات کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ سب اور سب اسی وجہ سے ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ہم نے اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری کر بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ساری تکلیفیں ہم مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ اللہ پاک اس ساری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں اس سب کا رب ہے، سب کو پالتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، کمیونسٹ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں
ان سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پوری مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ پاک پوری مخلوقات، پوری دنیا کے ذرے ذرے کا رب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ لیکن ہم انسان کی بات اگر کریں تو اللہ پاک اس پوری انسانیت کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے ہم انسان، خاص طور پر مسلمان، اس وجہ سے تکلیف میں ہیں آج، اور نفسا نفسی زندگی میں مفلوج ہیں، صرف اور صرف ہم اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہیں۔ اس لیے ہم آج مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ اگر ہم آج ہی عہد کر لیں کہ ہم اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے، اور ہم یہ عہد کریں اور وعدہ کریں اور اللہ سے یہ دوستی لگائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، آسمانوں کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، زمینوں کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، ہر چیز کا بنانے والا میرا اللہ ہے، مشرق کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، مغرب کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، چاند کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، سورج کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، زندگی کا دینے والا بھی میرا اللہ ہے، موت کا لانے والا بھی میرا اللہ ہے، قبر کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، جہنم دوزخ جنت کا بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، حساب کتاب کا دن لانے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اس توحید، اس عقیدے کے ساتھ اگر ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے تو آپ یہ پکا ٹھکا یقین کر لیں کہ اللہ سے دوستی کرنے کی وجہ سے، اللہ سے دوستی کرو گے، ہر دنیا کی مصیبت سے آپ کو محفوظ بنائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی، اس جہان میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اس کا یقین آ جائے، اور یہ یقین آ جائے کہ ہم اللہ پاک کے ارادے کے بغیر کوئی مخلوق، کوئی بھی چیز ہل نہیں سکتی، کوئی مخلوق کوئی کام نہیں کر سکتی اللہ پاک کے ارادے کے بغیر، یعنی کرنے والی ذات اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک نورانی طریقوں کو چھوڑیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا اور خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہماری ناکامی ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، ہم ان کی زندگی جیسے اللہ نے احکامات بتائے ہیں ان کی پیروی کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطابق زندگی کے طور طریقوں کو جان کر وہ ایسی زندگی گزاریں گے جیسے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور ہمیں بتائی، تو انشاءاللہ تعالی یہ پکا ٹھکا ہم ایمان والوں کا یہ یقین ہے، کلمے پڑھنے والے کا یہ یقین ہے کہ اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں پہ چل کر، مان کر، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اب سب دوستوں کو، بھائیوں کو، جو میری بات کو سن رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں، اور آخر میں سب انسان ذات کو، ساری انسانیت کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اس دنیا میں جتنے بھی بستے ہیں میرے مسلمان بھائی، سب کو گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نیچے آئیں گے ہم سب مل کر، جب اللہ کو منائیں گے، راضی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طور طریقوں پر چلیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمارے ہر تکلیف، ہر دکھ کو دور کریں گے، اور ہمیں وہی کامیابی دیں گے جیسے صحابہ کو کامیابی دی۔